أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. برادران اسلام، برادران طریقت، کروڑوں اربوں خربوں درود و سلاموں آقا حبیب نبی کریم روح رحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تاجدار مدینہ کا سچا عشق، محبت اور غلامی عطا فرمائے. دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ تمام مصیبتوں پریشانی سے بچا کر تاجدار مدینہ کی غلامی عطا فرمائے اور دین کے لیے اور ذکر خدا کے لیے ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ رب العزت نیک بنائے، حضور کا عاشق اور غلام بنائے. برادران اسلام، کیا کہتے ہیں؟ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، نہ خدا جب میرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز حضرت لقمان حکیم کے بارے جو میرے بزرگوں نے کچھ چند واقعات سنائے تھے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تاجدار مدینہ کا سچا غلام بنائے. مومن کو صرف دین کا غم کھانا چاہیے. دنیا کی کوئی چیز گم ہو جائے اس جیسی یا اس سے بہتر چیز کا مل جانا ممکن ہے، مگر دین کا معمولی سے معمولی کام رہ جائے تو اس کا ملنا ناممکن، پھر نہیں مل سکتا. جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی ہے پیسے تو آ جائیں گے، اللہ اگر نماز چلے گی تو وہ نہیں آئے گی، نیکی چلے گی تو وہ نہیں آئے گی. آؤ خدا کی یاد کرو اور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرو. حضرت لقمان حکیم کا نام قرآن مجید کی صورت جو انہی کے نام سے منسوب ہے، یعنی سورت لقمان میں 2 دفعہ آیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر. جو شخص شکر ادا کرے گا وہ اپنی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور قابل تعریف ہے. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے. یہ قرآن مجید ہے. ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی والدہ نے اسے بہت کمزوری کی حالت میں اپنے پیٹ میں اٹھایا اور پھر اسے 2 سال تک دودھ پلایا. میرا اللہ کا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی آخر لوٹنا تو میری طرف ہے. البتہ اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو ہرگز ان کی بات نہ مان. البتہ دنیا تعلقات میں ان سے حسن سلوک کر. اور برادران طریقت حکم ہے، ارشاد ہے اللہ، والدین کا بھی آخر لوٹنا تو میری طرف ہی ہے. البتہ اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو ہرگز ان کی بات نہ مان. البتہ دنیا تعلق میں ان سے حسن سلوک کر اور اس شخص کے رستے پر چل جو میری طرف آ رہا ہے. آخر کار تم سب میری طرف لوٹو گے اور میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا. اے بیٹا، اگر اللہ تیرا عمل
رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں چھپا ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ سے سامنے لے آئیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار ہے۔ اے بیٹا نماز پڑھ کر، اے بیٹا نماز پڑھا کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کر۔ یقیناً یہ بہت ضروری ہے، ہمت کے کام ہے۔ اور ازرائے تکبر، لوگوں کے سامنے اپنے رخسار ٹیڑھے نہ کیا کر، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی اکڑ کر فخر پر چال چلنے والا خود پسند اور شخصی ہے، اللہ کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اعتدال کے ساتھ چل، اور اپنی آواز پست رکھ، کیونکہ گدے کی آواز انتہائی نازیبا اور بری آواز ہوتی ہے۔ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام کے بھانجے کیا خالداد بھائی تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور نبوت تک زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنے تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، آپ کا تعلق نوبیا سودان سے ہے۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، بادشاہ بلکہ آزاد کردہ حبشی غلام تھے۔ خالد ربی فرماتے ہیں کہ ان کے آقا نے ایک دفعہ انہیں کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کی 2 بہترین بوٹیاں لاؤ۔ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ پھر آقا نے حکم دیا کہ 2 بدترین بوٹیاں لے کر آؤ، پھر بھی زبان اور دل ہی نکال کر لے آئے، لے گئے۔ آقا نے وضاحت طلب کی تو فرمانے لگے یہ دونوں اعضاء اگر پاکیزہ ہوں تو سب سے بہترین ہوں گے، اور اگر پلید ہوں تو بدترین ہوتے ہیں۔ تو برادران اسلام، لقمان حکیم پہلے عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات اور خاندان و نسل تعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس اتفاق کے سوا کہ وہ ایک بھی بڑے دانا حکیم تھے، اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے درمیان معروف مشہور تھے۔ ان سے متعلق باقی امور میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عادات ثانیہ قوم ہود علیہ السلام میں ایک نیک بادشاہ گزرے اور خالص عرب مزاج ہے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے یعنی عرب پیدا کی نسل سے تھے، اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ اس کے برعکس ابن حبیر میں کثیر جیسے مورخین کی رائے یہ ہے کہ لقمان حکیم افریقی نسل تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ چنانچہ یہ حضرات ان کا نسب نامہ اور حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لقمان بن عنقا سب سدون کی، وہ کہتے ہیں کہ سودان نوبی قبیلے سے تھے۔ تو برادران اسلام، نوبیا یہ سرائی علاقے شمالی سودان میں دریائے نیل کے مشرق میں اللہ خرطوم سودان کا دارالحکومت اور اسوان مصر کے درمیان واقع ہے۔ اس کے مغرب میں سرائے لیبیا سرائے اعظم کا حصہ ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نیک بندے آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، چلے گئے۔ اور تو برادران مغرب میں سرائے لیبیا سرائے اعظم کا حصہ ہے، اور مشرق مہر عامر کے ساحلی پہاڑ ہیں۔ سرائے نوبی کا رقبہ 3,10,000 مربع کلومیٹر ہے، اور دریائے سبارہ امرا کے دانوں کو سراب کرتے ہیں، جہاں سے کپاس اور کھجور کی وافر مقدار حاصل ہوتی ہے۔ زرعی نوبیا مصر میں سودان اور وادی خلفہ کے مابین پھیلے ہوئے ہے، جبکہ بلائی نوبیا سودان میں ہے۔ اور فرعون میں نوبیا کی ترقی کے مختلف زمانوں میں نبتہ برکل مروی اور منقلا دارالحکومت رہے۔ مصر کی بادشاہ کے زمانے میں 2000 قوم کے فوراً بعد اس پر مصر نے قبضہ کر لیا، اور تقریباً 15ویں صدی سے یہاں واسرائے حکمران رہے۔ بطری یہاں مصری تہذیب غالب آ گئی، اور سونے کی تجارت
اور سونے کی پھولی پھلی 8ویں صدی قوم میں نوبیہ میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی اور عرصے کے لیے مصر پر بھی نوبی اقتدار قائم رہا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آخر میں ایک چھوٹا سا عرض کرتا ہوں. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کے دامن سے ہو کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.